السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرح کی تقریریں ویسے کبھی کبھی سننے کو ملتی ہیں، یہ تو خیر پاکستان میں، کہ انڈیا میں بھی وہاں پارلیمنٹ میں بھی ایسے ایسے لوگ تقریریں کرتے ہیں، یا ان کے پبلک سیکٹرز کے اندر بھی کتنے ہندو ہیں جو اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں۔ لیکن حیرانگی ہوتی ہے پھر مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ جب تم مانتے ہو کہ نبی علیہ السلام بہترین اخلاق کے مالک تھے، انسانیت کے لیے ایک بہترین شخص گزرے ہیں، پھر ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر دوسروں کی کیوں کرتے ہو جن کے اندر برائیاں بھی تھیں، اور اس طرح کے لوگ یعنی جن کو یہ پیچھے چل رہے ہیں آج، جن کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں، اپنا شہید مان رہے ہیں، ان کو چھوڑتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ ان کی جہالت ہے، بلکہ ان کے کفر کے اوپر یہ خود گواہ ہے، اپنے کفر کے اوپر خود گواہ ہے، ان کے اوپر حجت تمام ہے کہ انہوں نے بہترین رہنما کی پیروی کرنے کی بجائے انہوں نے اپنے خود ساختہ یا خود لیڈر بننے کی کوشش کی، اور وہ لیول بھی نہیں حاصل کر سکے ہیں، نہ اس تک پہنچ سکے ہیں جو ایک نبی کا اسوہ ہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے۔ بہرحال ایسے موقع کے اوپر پھر خوشی بھی ہوتی ہے کہ مالک نے ہمیں ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے، کتنا بڑا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا سچا امتی بنایا ہے، اور ایمان خالص کی اس دعوت کے ساتھ چمٹ جانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ باقی اصل چیز اس بات کو ماننا ہے اور دل سے ماننا ہے، اور اس بات کا اقرار کرنا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ دل اس کی بالکل تصدیق کرے اور زبان اس کا اقرار کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی واسطے اور وسیلے کے لائق نہیں ہے الا اللہ۔ یہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے۔ اصل میں یہ اس کے دشمن ہیں، اس چیز کو نہیں مانتے۔ اور اس کے بعد اگلی بات ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اب ان کی پیروی کرنا ہے، ان کو دل کے اندر سے ماننا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، بندے ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، آمنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، اللہ کی ذات کے ٹکڑے نہیں ہیں، پکار کے لائق نہیں ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تھے، ہمارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے اور ان کے نفع نقصان کا مالک اللہ۔ یہ دل کی گہرائی سے ایمان ہو، پھر اس کا اقرار کیا جائے، پھر اس کا اعلان کیا جائے، اور پھر دل سے اس کے اوپر مطمئن ہو جائے۔ جس طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو کوئی اس بات کے اوپر راضی ہو گیا اور اس نے اس طرح کہا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، کہ میں بالکل راضی ہو گیا، دل کے اندر سے میں مطمئن ہو گیا، میں خوش ہو گیا اپنے اللہ کے رب ہونے کے اوپر، کہ وہی میرا مالک ہے اور اکیلا مالک ہے، اور دین اسلام کو اپنا ایک دین، یہ پورا زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اسی کو اپنایا ہے۔ مختلف انبیاء نے مختلف دور کے اندر اس میں جو شریعت کے اندر تبدیلی کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر کی ہے، کہ کہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ اپنے باپ دادا کے طریقوں کی وجہ سے ان چیزوں کو مانتے ہو، یا اللہ کے حکم کی وجہ سے ان چیزوں کو مانتے ہو۔ حتیٰ کہ قبلہ بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے تبدیل کر کے یہ ٹیسٹ لیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ باپ دادے کی وجہ سے قبلے کے ساتھ تمہارا ایک عقیدت کا معاملہ ہو گیا ہو، بیت اللہ کے ساتھ نہیں، بلکہ عقیدت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی طرف تمہارا منہ پھیر دے تو تمہیں ذرا برابر تنگی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اصل مسئلہ اللہ کا حکم ہے، جدھر اللہ کا حکم ہو جائے ادھر ہی کا معاملہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واپس سے ادھر پھیر دیا، پھر مسلمان ادھر پھر گئے، اور بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف اپنا منہ کر لو، یہ منہ کرنے سے نیکی نہیں ہوتی ہے۔ نیکی یہ ہے کہ اللہ کی بات مانتا کون ہے، اللہ کا فرما بردار کون ہے، یہ اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نقطے کو سمجھنے اور اس کے اوپر غور و فکر کرنے اور اس کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔